مولانا صاحب ایک سوال ہے، غیبت کبریٰ میں جو دین اور شریعت کے احکام کو بجا لانے کے لیے، اس پر مطلب جاری اور ساری رہنے کے لیے، یہ جو تقلید ہے، تقلید کے علاوہ کیا کوئی اور دوسرا راستہ ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ دیکھیں، تقلید کے علاوہ بھی دو راستے اور ہیں۔ اس سے پہلے کہ کیونکہ آپ کا موضوع بہت اہم ہے اور میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، اس سوال کا جواب ذرا طولانی ہو جائے گا، ہاں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ 3 راستے ہیں جن کے ذریعے، جن پر عمل کر کے ہم شریعت کے قوانین پر عمل کر سکتے ہیں، ان کو بجا لا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں، ایک چھوٹی سی وضاحت یہاں پیش کرنا میرے خیال سے ضروری ہوگی۔ وہ یہ کہ ایک سوال، لوگ ہمارے اکثر مومنین یا مومنات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ایک غیر معصوم کی تقلید کیوں کریں؟ آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ محسن الحکیم یا جو پرانے مراجع تھے، یہ تو غیر معصوم ہے، شریعت لائیں رسول خدا پنجتن اور 14 معصومین 12 امام علیہم الصلوۃ والسلام۔ ہم چھٹے امام کی تقلید میں ہیں یا امام زمانہ کی تقلید میں ہیں، یا ہم فرض کیجئے کہ 5ویں امام کی تقلید میں ہیں، لوگ اکثر یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ، یقیناً آپ کا بھی سامنا ہوا ہوگا۔ تو میں ان مومنین مومنات کی خدمت میں عرض کروں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو امام کی ہی تقلید میں ہونا ہے۔ پھر آیت اللہ خوئی یا آیت اللہ خمینی کہاں سے آ گئے؟ تو دیکھیے، آپ کو نماز اسی طرح سے پڑھنی ہے جس طرح چھٹے امام نے پڑھی یا رسول خدا نے پڑھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت 15ویں صدی میں یا 21ویں صدی میں، یہ وہی نماز ہے کہ جو چھٹے امام نے سکھائی؟ آپ کہیں گے ہم نے اپنے والد سے سیکھی۔ تو ٹھیک ہے، آپ کے والد کے لیے کیا یا میرے والد کے لیے آیت تطہیر اتری تھی؟ نہیں، آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اپنی نماز کو پنجتن تک پہنچانا ہے، اور اگر آپ کسی ایسے راستے سے اپنی نماز کو پنجتن تک پہنچا رہے ہیں کہ جس کو فقہ کا، اصول کا، تفسیر کا، عقائد کا، کلام کا یہ علم نہیں ہے، تو ایک اگر آپ جاہل، نادان اور غیر عالم انسان کو وسیلہ بنا کر، واسطہ بنا کر اپنی نماز کو امام تک پہنچا رہے ہیں تو اس میں اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ آپ کے واسطے کو پہنچنا چاہیے کس کے ذریعے؟ موثق ذریعے کے ذریعے۔ ٹھیک، بالکل جس طرح راہ چلتا ہوا کوئی شخص آپ سے کہہ دے کہ فلاں دوا یوز کر لیجیے، آپ فلاں دوا استعمال کر لیجیے، آپ یوز نہیں کرتے، لیکن اگر وہی کسی ڈاکٹر کا سیکریٹری ہو یا اس کا مددگار ہو، اٹینڈنٹ ہو، وہ کہے گا آپ کل آئے تھے، ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ یہ دوا استعمال کیجیے، تو آپ راہ چلتے ہوئے کی بات سن لیں گے اور دوا استعمال کریں گے۔ لیکن اگر ہر کوئی آدمی جا رہا ہو، آپ نہیں استعمال کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ طبیب تک، ڈاکٹر تک جو آپ کا سلسلہ ہے وہ موثق، معتبر اور اوتھینٹک ہونا چاہیے۔ اب ہمیں چھٹے امام کی طرح نماز پڑھنی ہے، تو ہم کیسے جائیں، کیسے سیکھیں؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ قرآن و حدیث ہمیں آتی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، قرآن اور حدیث یہ ایک لفظ ہے بہت چھوٹا سا، قرآن اور حدیث 2 لفظ، لیکن اس کے اندر اتنا وسیع سمندر ہے۔ پھر آپ کو جا کر وہ سارے مسائل جس میں پھر بچوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے نوجوان بچے بچیوں کا ذہن الجھے۔ تو آپ کا سوال کہ کیا کوئی اور طریقہ بھی ہے تقلید کے علاوہ؟ بالکل ہے۔ پہلا طریقہ ہے کہ اجتہاد کرے انسان، خود کہے کہ میں نے احادیث کا مطالعہ کیا، آیات کا مطالعہ کیا، جو چیزیں مسائل شریعہ کو استنباط کے لیے یا نکالنے کے لیے لازم اور ضروری تھی، میں نے انہیں سیکھا اور اب میں نے یہ مسئلہ شرعی نکالا۔ یقیناً اس کے لیے 35 سال 30 سال کی تدریس اور درس و تدریس کرنی پڑتی ہے حوزہ علمیہ قومیہ نجف میں جا کر، جس کے لیے یقیناً ہر انسان کے پاس وقت نہیں ہے، اور اگر وقت ہو بھی تو ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے، ہمیں انجینئرز بھی چاہیے، اور پروفیسرز، لیکچرر، جتنے شعبہ زندگی ہیں ہمیں وہ سب ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر سب کے سب آ جائیں قم نجف میں علم حاصل کریں تو پھر معاشرہ اور سماج کیسے چلے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہونے چاہیے ضروری، جیسا کہ قرآن کی آیت بھی ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ۔ کیوں ایسا نہیں کرتے تم لوگ کہ تم میں سے ہر گروہ میں سے ایک مخصوص تعداد، ایک قلیل تعداد ہو، نکلے وہ؟ دیکھیں، لگتا یہ ہے مجھے کہ نگاہ قدرت بھی دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم ہر ایک کو نکلنے کا حکم دے دیں تو سماج کا کام کیسے چلے گا؟ سماج کے کام کو جاری رہنا ہے۔ وہ مرجع تقلید جو نجف یا قم ہے، اس کا بھی بالآخر دانت میں تکلیف ہوگی تو ڈاکٹر کو دکھائے گا، بدن میں تکلیف ہوگی تو بہرحال وہ سارے مسائل۔ تو اجتہاد ہے، لیکن اجتہاد کا ٹائم نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کیا آتا ہے؟ احتیاط کیجیے آپ، یعنی اگر کسی روایت میں آیا ہے کہ وضو میں مثال کے طور پہ آپ چہرے کو 3 دفعہ دھوئیے، اور کسی روایت میں آیا کہ آپ 1 دفعہ دھوئیے، تو آپ کہیں کہ صاحب 1 دفعہ نہ 3 دفعہ، میں 3 دفعہ دھو لوں گا، کیونکہ 3 دفعہ اگر دھوؤں گا تب بھی 1 دفعہ پر عمل ہوا ہے، اور 3 دفعہ دھوؤں گا تب بھی 3 دفعہ والے پر عمل ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ بعض احتیاطیں ایسی ہیں کہ جو ٹکراتی ہیں آپس میں، بالکل، اور اس میں اگر نہ بھی ٹکرائیں تو اس میں ٹکراؤ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی مختل ہو کر رہ جاتی ہے اور پیرالائزڈ ہو کر رہ جاتی ہے آپ کی زندگی۔ اور قرآن کی آیات کے مطابق پروردگار عالم ہماری زندگی میں مشقت اور ہماری لائف پیرالائز ہو جائے کبھی بھی یہ نہیں پسند کرتا۔
بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو ہم احتیاط بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ احتیاط بعض جگہ زندگی کو پیرالائز کرتی ہے ہماری، اور اگر پیرالائز نہ کرے تو احتیاط کرنے کے لیے بھی قرآن اور حدیث کا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ احتیاط کہہ رہے ہیں کہ میں خود جا کر نکالوں اور محتاط طریقے سے جتنے بھی احتمالات ہیں، پاسبلٹیز ہیں ایک حکم شرعی کو انجام دینے کے لیے، سب پر عمل کروں، تو اس کے لیے بھی تقریباً مجتہد ہونا پڑے گا آپ کو، جس کے لیے وہی آپ کو 15-20 سال پڑھنا پڑے گا۔ تو آخری چیز رہ جاتی ہے کہ عام مومن کے لیے تقلید، کہ وہ کہے، پہلی کوشچن وہ یہ کہ مجھے چھٹے پانچویں امام کی طرح نماز پڑھنی ہے، جیسے 14 معصومین نے نماز پڑھی، جیسے 12 اماموں نے نماز پڑھی، نماز مجھے ویسے پڑھنی ہے۔ اب اس نماز کو میں کیسے سیکھوں؟ کتابیں میں پڑھ نہیں سکتا، قرآن کی آیات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، تو مجھے ایک زنجیر وار سلسلہ جس میں کنٹینیوٹی بھی ہو اور کنسسٹنسی بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ فرض کیجیے آج کا مرجع تقلید کہے کہ 100 سال کے دوران ہمیں نہیں پتہ پچھلے کہ ہماری کتابیں کیا ہوئیں کیا نہیں ہوئیں، ہم نہیں جانتے، اب یہ کتابیں ہمیں ملی ہیں، ہم اسی پہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ نہیں، ہماری ایک کنٹینیوٹی بھی ہے، کنسسٹنسی بھی ہے، یعنی ایک اتصال بھی ہے، تسلسل بھی ہے اور اتصال بھی ہے، یعنی اس میں گیپ بھی نہیں آیا، بالکل صحیح، اور مسلسل وہ عمل چل رہا ہے، کنٹینیوٹی چل ہی رہا ہے۔ جی بالکل تو یہ تو اب ہمیں کیا ہے، کسی موثق آدمی کے ذریعے، اوتھینٹک آدمی کے ذریعے امام تک پہنچنا ہے، وہ ہے مرجع تقلید۔ اب وہ آپ کو اختیار دیا ہے شریعت نے کہ آپ جا کر دیکھیے جس کا علم سب سے زیادہ ہے، جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے، جو استنباط احکام شرعیہ میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے، اس کی پریکٹس سب سے زیادہ ہے، اس سے پوچھیے، اس کی بات پر اعتماد کیجیے اور پھر اس کے مسائل پر عمل کیجیے۔ یہاں پر ایک بات وہ آ جائے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا وہ غلطی نہیں کر سکتا؟ وہ بالکل غلطی کر سکتا ہے۔ اسی بات کے ازالے کے لیے اور اسی بات سے بچاؤ کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ وہ عادل ہو، عدالت ہونی چاہیے، اس میں خوف خدا ہونا چاہیے کہ وہ غلط فتویٰ نہ دے۔ تو عدالت آپ کو مجبور کرتی ہے، اس کی عدالت، کہ آپ مانیں کہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، خدا کی جانب سے کہہ رہا ہے۔ تو پس مرجع کیا ہوا؟ مرجع آپ کو جوڑنے کے، اس جوڑنے والے سلسلے کا نام ہے جو آپ کو امام تک لے کے جاتا ہے، کہ شریعت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت